مجھے بتائیے کہ آج کور کمیٹی میں کیوں پھٹے ہیں سارے اور اندر کی مزاحمت جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور بڑی اگریشن دیکھی گئی، رپورٹ ہوئی، میری بھی چند لوگوں سے بات ہوئی. ایک تو آپ کے کھوسا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین، مروت صاحب پہ پھٹ پڑے، لوگ واک آؤٹ بھی کر گئے، صاحبزادہ حامد رضا اپنے دکھڑوں کے ساتھ ادھر. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بہت عرصے بعد ہم فیس ٹو فیس ملے ہیں، تو شاید وہ اتنے عرصے کی جو وہ اندر پینٹ اپ فرسٹریشن تھی، ہاں وہ تھا، کیونکہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی ساری زوم پہ یا مطلب اس پہ ہوتی تھی، ورچوئل میٹنگ تھی. یہ پہلی فزیکل میٹنگ تھی، تو شاید میرے خیال میں لوگوں کی وہ جو 10 مہینے کی فرسٹریشن تھی یا وہ سب کچھ تھا تو وہ ایک دم سے سامنے آیا ہے. لیکن ہوتا ہے پارٹیوں میں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی ہوتے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا کو کیا پرابلم تھی؟ میں اس وقت میٹنگ سے آ گیا تھا کیونکہ میٹنگ کافی دیر چلتی رہی. خبر تو ملی ہوگی آپ کو. میں نے سنا ہے کہ ان کو کچھ اس سے پہلے، آج سے پہلے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے علم میں نہیں ہوتے، مشاورتی عمل میں ان کو لیا جاتا، تو اس وجہ سے شاید ان کی بھی اعتراضات تھے. لیکن اوبویسلی میرے خیال میں زیادہ وجہ یہ تھی کہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی جلدی یہ مروت صاحب کی شامت کیوں آ رہی تھی اندر؟ وکلاء کے آپس میں کافی چیزیں ہیں جو کہ شاید لیگلی یہ سمجھتے ہیں کہ کیس ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ کیس کوئی ہار جاتے ہیں تو پھر ہر ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتا ہے. جیت جاتے ہیں تو ہر ایک کہتا ہے میں نے کیا ہے، ہار جاتے ہیں تو اس پہ کیا ہے. تو آج ہماری جو میٹنگ تھی اس میں وکلاء نے پوری عمران خان صاحب کی تو لیگل اسٹریٹجی کے اوپر وکلاء کے اندر بھی ایشو پڑا تھا. انہوں نے ساری اپنی بریفنگ دی. سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، خصوصاً کل کے یہ آج کے فیصلے کے حوالے سے علی ظفر صاحب نے پوری بریفنگ دی. پھر عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی، کیونکہ obviously مطلب اس وقت پارٹی اس طرح تو مینج تو کر رہی ہے. کوئکلی قانونی حکمت عملی پہ وکلاء کو اختلاف ہے؟ obviously قانونی، جس طرح ڈاکٹرز کو اختلاف ہوتا ہے مرض پہ، اسی طرح وکلاء کو بھی اختلاف ہے. لیکن اینڈ یو فیل فار دا فرسٹ ٹائم کہ پارٹی کے اندر کوئی بڑا نہیں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں ابھی خان صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے، شاہ محمود قریشی کی بھی اندر ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہے ہو کین ہولڈ ایوری بڈی ٹوگیدر. یہ 2 ہفتوں کی پابندی لگی، چیخیں نکل آئیں آپ سب کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ تو واقعی اگر مسلم لیگ تھی تو اگر نواز شریف صاحب نہیں تھے، شہباز شریف صاحب تھے یا لندن دوڑے لگی ہوتی تھیں کابینہ کی، اور پھر بھی وہ مینج کر رہے تھے. لیکن ہمارا وہ جو نمبر 2 ہے خان صاحب کے بعد، وہ پھر بہت نیچے آتا ہے. تو اس کی ہمیں obviously ڈیسیجن میکنگ میں بھی پرابلم ہوتی ہے، لوگوں کو اکٹھا رکھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. لیکن یہ کچھ مہینے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ خان صاحب کے کیسز تھوڑی ضمانت ان کی پہلے ہو جائے. باقی تو کیسز ہیں، چلتے رہیں گے. سو کور کمیٹی میں ان کے کیسز کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے؟ ایگزیکٹلی. اور کیا فیصلے لیے بڑے؟ یہ لیگل سارے تھے، جو اس کا ہے ریزرو سیٹس کا، اس کے بارے میں ڈیسیجنز ہوئی کہ سپریم کورٹ جانا ہے، سپریم کورٹ جانا ہے، اور سینٹ کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی کہ کس کس کو لانا ہے، کس کس کو لانا ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی. اور باقی علی امین صاحب آج میٹنگ میں آئے تھے، انہوں نے ظاہری بات ہے اپنی جو کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ سر ایک گنڈا پور صاحب کی مفاہمتی ٹون دکھ رہی ہے شہباز شریف سے ملنے کے بعد، اور ایک اسد کیسر صاحب ہیں جن کی مزاحمتی ٹون جو ہے وہ دکھ رہی ہے، بنانا ریپبلک ہے، چھوڑیں گے نہیں، ایسے نہیں ہونے دیں گے. یہ دو اور پھر انہوں نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ بھئی اگر اسی طرح چلتا رہا تو تمام آپشنز ختم ہو جائیں گی. پھر اس میں آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں. کس کو متنبع کر رہے ہیں؟ میں آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک تو جو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، جو بھی آپ سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، پی ٹی آئی ہر ایک سروے میں انلیس اینڈ انٹل مریم نواز نے اپنا کوئی سروے کروا لیا ہو، لیکن اس کے علاوہ تو ہر ایک سروے میں پی ٹی آئی بہت آگے تھی، 65%، 70%، 75%. اور جو رزلٹ آیا، مطلب 8 تاریخ کو ایک جیتتا ہے، 9 تاریخ کو کوئی اور جیت جاتا ہے، 10 تاریخ کو کوئی اور جیت جاتا ہے. فارم 45 والے ہمارے ساتھ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے، فارم 47 والے بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی شکلوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو پہلا ایشو ہے وہ ہے کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مطلب پاکستان میں بدقسمتی سے کبھی ہوا ہے یا مزید ہو بھی رہا ہے. آج بھی گجرانوالہ کی سیٹ چلی گئی، عبدالرحمان کانجو بھی لے گئے لودھڑا سے. ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی یہ آپ لوگوں کی آن بیسڈ آف انفارمیشن بات ہے یہ، یا آپ لوگوں کو ایک خدشہ ہے؟ کیونکہ آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بنا ہے نون اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان. الزام نہیں ہے. دیکھیں اسلام آباد کا الیکشن ہے، اس میں اگر 5 کینڈیڈیٹ ہیں،
4 کے پاس جو فارم 45 ہے وہ ایک ہے اور اکیلے ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, مگر ابھی مزید جو حلقے کھول رہے ہیں اور ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور سیٹیں آپ کی 7,000 کی لیڈ سے ادھر جا رہی ہیں, اس میں بھی ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے. مطلب فارم 45 کی بیس پہ فارم 47 بنتا ہے, یہاں پہ پہلے فارم 47 بناتے ہیں پھر اس کی بیسس پہ اب کرنا کیا ہے سر؟ یہ بات دھرنے اور لانگ مارچ تک آ سکتی ہے؟ آج کور کمیٹی میں اس کا ذکر ہوا ہے. ہم تو بالکل یہ بات کیسر صاحب کی میں ایگری کرتا ہوں کہ جب تک عوام کے پاس ہوتا کیا ہے, جمہوریت میں عوام کے پاس ایک ووٹ کا اختیار ہوتا ہے 5 سال کا. اگر وہ بھی آپ اس سے لے لیں, وہ ووٹ کسی اور کو دے, وہ 8 کو کسی اور کو ڈالیں, 9 کو وہ کسی اور کو نکل آئے. Whereas I do agree with you, you do have constitutional and legal forums to go to. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ادھر سے بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, یو فیل کہ ادھر سے بھی انصاف نہیں ملے گا ٹرائیبیونلز وغیرہ سے. That's your core issue نا, جس کی وجہ سے آپ سڑکوں پہ آ رہے ہیں آئیں گے کیونکہ کار سرکار اور معاملات اور سسٹم تو چل گیا ہے. گنڈاپور صاحب پپیاں جھپیاں لے کے اندر سے آ گئے ہیں اور کہا بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے اور کوئی ان کو ایشو نہیں تھا. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں. I mean, you know, the system must go on. In the process, what will you be doing? ٹھیک ہے, ایک ایشو ہے پارٹی کا, ایک ایشو ہے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا. دیکھیں, پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا بینگ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, ان کی رسپانسبلٹیز ہیں, انہوں نے اپنے صوبے کے لیے فنڈز لینے ہیں, انہوں نے اپنا جو سرکاری کام ہے وہ چلانا ہے. I understand, but in the process کیا ہوگا سر؟ آج بات ہوئی ہے لانگ مارچ ہے دھرنے کی؟ آج اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن الٹیمیٹلی اگر ہمیں نہیں ملتا انصاف, عوام کو اگر مینڈیٹ ان کا جو بیسک حق ہے وہی نہیں ملتا, تو ہم کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, ہم کون سا پاکستان کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ ہم تو یہی ڈیمانڈ کرتے رہیں گے اسمبلی کے اندر بھی, عدالتوں میں بھی, روڈوں پر بھی, کہ پراپر ایک کمیشن بنایا جائے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ 10 حلقے 20 حلقے لے لیں, کوئی مطلب 350 حلقوں کی کوئی ضرورت نہیں. مفاہمت و مزاحمت میں ابھی کھل کر ایک چیز نہیں کوئی چوز کر سکے, بیک وقت دونوں پہیے چلیں گے. نہیں دیکھیں, جو کے پی گورنمنٹ کی اور یا اس کی فیڈرل گورنمنٹ کی, پرائم منسٹر ٹو چیف منسٹر, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہری بات ہے ادھر مفاہمت رہے گی بیکاز کار سرکار چلانا. نہیں, مفاہمت ان اے سینس یہ نہیں کہ ان کو ہم کچھ دے دیں گے, لیکن ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رہے گا صوبے کے معاملات کو چلانے کے لیے. دیکھیں, مینڈیٹ ملا ہے تو وہ چلتا رہے گا, لیکن ہم اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ 180 سیٹیں والا فارم 45 کے مطابق, ہمارے مطابق 180 سیٹیں جیتنے والا جیل میں ہے. میں اس دن مل کے آیا ہوں ان سے. کیا کہہ رہے تھے؟ واز ہی ان گڈ اسپرٹس؟ بالکل زبردست, میرے خیال میں پہلے سے زیادہ, اور یہی کہہ رہے تھے کہ پیچھے بالکل نہیں ہٹنا, اسمبلی میں بھی ٹف ٹائم دینا ہے, ہم نے عدالتوں میں بھی, ہم نے روڈز پہ بھی, کہ جب تک عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. وہ علیمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ کچھ پیغامات آ رہے ہیں, کس طرح کے آ رہے ہیں؟ کچھ رابطہ کیا کسی نے؟ آپ لوگوں نے رابطہ کیا؟ نہیں دیکھیں, ہم نے تو کسی سے رابطہ نہیں کیا. آپ سے کسی نے کیا؟ نہیں, ہم سے بھی کسی نے نہیں کیا. دیکھیں, اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو عمران خان صاحب تو ان کی تحویل میں ہی ہے نا, تو خود ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر لیں گے. لیکن ایک چیز انہوں نے اس دن, میں جب گیا تھا, انہوں نے یہی کہا کہ میرے اس وقت 7.5 مہینے ہو گئے تھے, کہ میرے 7.5 مہینے ہو گئے ہیں, 31 سال مجھے قید دے دی, 14 سال بشرا بی بی کو قید دے دی, میرے ساتھ اور کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بالکل فکر نہیں کرنی, آپ نے اپنی اس بات پہ, مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس پہ آپ نے سٹینڈ لیتے رہنا ہے, اور بالکل آپ یہ نہ کہیں کہ جی مجھے کوئی اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی. کہتے ہیں میں یوزڈ ٹو ہو گیا ہوں. تو داڑھی شاڑی ہے کلین شیو؟ نہیں, کلین شیو ہے ماشاءاللہ, اچھے ہیں. اور کافی آئی انفیکشن کا بھی ذکر علیمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں, وہ داڑھ میں اور دانت میں بھی درد ہے. ہاں, وہ ہاتھ نہیں ملا رہے تھے, وہ آئی میں ان کا انفیکشن ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے تھے. کیونکہ بہت بہت شکریہ عاطف صاحب, وش یو دی بیسٹ آف لک.